نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ درود پاک کی فضیلت سے متعلق حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ میرے اور آپ کے آقا سرورِ جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف لاتے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے ہیں، آج رات میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے کہ میرا ایک امتی ہے، وہ کبھی پل صراط پر چلتا ہے، کبھی گرتا ہے اور کبھی اس پل صراط کے ساتھ لٹک جاتا ہے۔ تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے، پل سے مراد یہاں پر پل صراط ہے، نہ کہ دنیا والا پل مراد ہے۔ دنیا والے پلوں پر تو دو گاڑیاں تین گاڑیاں بھی گزر جاتی ہیں، لیکن یہ جو پل صراط ہے یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے اور سالوں کا سفر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ 1-2 منٹ میں 5 منٹ میں ایک طرف سے دوسری طرف چلا جائے۔ اور پھر جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، کئی راستے نہیں ہیں، صرف ایک ہی راستہ ہے۔ اس پل صراط سے گزر کر ہی ہر انسان وہاں جنت تک پہنچے گا، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام ہیں، چاہے وہ اولیاء کرام ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ صالحین نیک بندے ہیں یا گناہگار بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا وہ امتی کبھی چلتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی لٹک جاتا ہے، تو اس کا مجھ پر پڑا ہوا درود پاک وہ آیا اور اس میرے امتی کو پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پل صراط سے پار کر دیا۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا میں اگر ہم درود پاک پڑھیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ بھیجیں گے تو یہ عمل ایسا عمل ہے، دنیا میں تو فائدہ دیتا ہی ہے، قبر و حشر میں تو فائدہ دیتا ہی ہے، پل صراط پر بھی فائدہ دے گا، جہاں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والا پریشانی کے عالم میں ہوگا، کبھی گر رہا ہے، کبھی لٹک رہا ہے، تو وہاں اس بندے کا ہاتھ پکڑ کر پل صراط سے پار کر دے گا۔ اس لیے یاد رکھنا ہے روزانہ کہ ہم نے روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فوائد دنیا اور آخرت دونوں میں ملیں گے۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ وہ جنتی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ 2 باتیں یاد رکھنے والی ہیں کہ جو آدمی ایمان لاتا ہے اور اعمال صالحہ کرتا ہے، صرف ایک سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ایمان بھی لانا ہے اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ بھی کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے، اولئک اصحاب الجنہ، ایسے لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک حدیث پاک کی طرف سناؤں گا آج، اور بڑی ہی دلچسپ حدیث پاک ہے اور اس سے ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کا بھی پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کس قدر غفور الرحیم ہے۔
کل قیامت کا منظر ایک حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ جب سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ایک ایسا بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کہ جس کے نامہ اعمال کا وزن ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک نیکی کم ہوگی. ایک طرف سارے اس کے گناہ رکھے جائیں گے، دوسری طرف اس کی ساری نیکیاں رکھی جائیں گی، تو صرف ایک نیکی اس بندے کی کم ہوگی. اگر ایک نیکی اس کو مل جائے کسی بھی طرف سے تو وہ بندہ جنت میں چلا جاتا ہے. اب وہاں پر نیکی مزید کی نہیں جا سکتی. یہ ذہن میں رہے کہ بندہ نماز پڑھ لے تو نیکی مل جائے، روزہ رکھ لے تو کوئی نیکی مل جائے، کوئی اور اچھا عمل کر لے، کسی کو سلام کر لے، اور کوئی اچھا عمل کر لے، صدقہ و خیرات کر لے، وہاں نیکی اور کی نہیں جا سکتی. تو وہاں پر وہ بندہ پریشان ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ میرے نامہ اعمال کے اندر یہ جو ایک نیکی کم ہے، اگر میں میدان محشر میں چلا جاؤں اور مجھے یا اللہ تیری طرف سے اجازت مل جائے تو میں وہاں سے ایک نیکی کسی سے لے آؤں. جس طرح ہم دنیا میں کوئی چیز مانگتے ہیں تو اگلا بندہ دے بھی دیتا ہے، بعض دفعہ نہیں دیتا، اگلے بندے کی مرضی ہوتی ہے، وہ مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے دیتا ہے کہ تیری صرف ایک نیکی کم ہے، زیادہ فرق نہیں ہے، صرف ایک نیکی کم ہے، تو میدان محشر میں چلا جا اور جس سے بھی نیکی ملتی ہے ایک نیکی لے آ اور جنت میں چلا جا. وہ بندہ سب سے قریبی رشتے کے پاس جاتا ہے، پوری لاکھوں کروڑوں وہاں پر جو تعداد ہوگی وہاں پر اس میں اپنے والد صاحب کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ اے میرے والد محترم، دنیا میں آپ نے میرے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھی، ہر موقع پر آپ نے میری مدد کی ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہونے دی. آج آپ کا بیٹا بڑا پریشان ہے اور بڑی تکلیف کے اندر ہے. آج اگر آپ اپنے اعمال میں سے جو آپ نے نیک اعمال کیے ہوئے ان میں سے ایک نیکی اگر آپ مجھے دے دیں تو آپ کا جو بیٹا ہے وہ جنت میں چلا جائے گا. تو والد صاحب کی طرف سے جواب آئے گا، اے میرے بیٹے، آج میں تمہیں نیکی نہیں دے سکتا، تمہاری طرح میں بھی محتاج ہوں، مجھے بھی نیکیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، میں اپنی اعمال میں سے اپنے نیکیوں میں سے تمہیں نیکی نہیں دے سکتا. وہ بندہ مایوس ہو کر پھر اپنی ماں کے پاس جائے گا، ترتیب ذکر ہے پوری، اپنی والدہ کے پاس جائے گا. آج دیکھیں کتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے ماں کا اور بیٹے کا. جو مطالبہ بھی بچہ کرتا ہے کھانے کا، پینے کا، پہننے کا، ماں جو ہے اس کوشش ہوتی ہے کہ اس بیٹے کی وہ فرمائش کو پورا کر دیا جائے. تو وہاں بیٹا ماں کے پاس بھی جائے گا اور ماں کے پاس جا کے عرض کرے گا آپ کا بیٹا مشکل کے اندر ہے، آپ کے بیٹے کے نامہ اعمال میں صرف ایک نیکی کی کمی ہے، اگر ایک نیکی اے والدہ اپنے اعمال میں سے آپ مجھے دے دیں تو میں جنت میں چلا جاؤں. تو ماں بھی وہی جواب دیتی ہے جو والد جواب دیتا ہے کہ آج میں بھی تمہاری طرح بڑی محتاج ہوں اور مجھے بھی آج نیکیوں کی بڑی ضرورت ہے. دنیا والا معاملہ الگ تھا لیکن میں اپنے اعمال میں سے تمہیں نیکی نہیں دے سکتی. وہ بندہ ماں اور باپ سے مایوس ہو کر پھر اپنے بھائیوں کی طرف جائے گا. بھائی بھی بڑا قریبی رشتہ ہوتا ہے، اپنے بھائیوں کے پاس جائے گا، وہی جواب آئے گا کہ نہیں دے سکتے. اس کے بعد پھر اپنے رشتہ داروں کی طرف جائے گا، کیونکہ جب انتہائی کو قریبی مسئلہ ہو تو پھر اپنے قریبی رشتہ داروں کے پاس جایا جاتا ہے کہ یہ میرے انتہائی قریبی ہیں، میری مدد کریں گے. قریبی رشتہ داروں کے پاس بھی جائے گا، وہاں بھی یہی جواب سننے میں آئے گا کہ ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے. آخری پر وہاں پر وہ جائے گا اپنے جو اس کے قریبی دوست ہوں گے جن کے ساتھ دنیا میں بندہ اٹھتا بیٹھتا ہے اور معاملات طے کرتا ہے، حل کرتا ہے، دوستوں کے پاس جائے گا. تو دوست بھی آخرکار یہ جواب آگے دیں گے کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. دوسرا دوست کہے گا میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. ہر طرف سے جب مایوس ہو جائے گا، بالکل کوئی اس کو اب آسرا نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ ماں نے بھی جواب دے دیا، باپ نے بھی جواب دے دیا، بھائیوں نے بھی جواب دے دیا، رشتہ داروں نے بھی جواب دے دیا، دوستوں نے بھی جواب دے دیا. اب بندے کو نظر آ رہا ہے کہ میں دوزخ میں چلا جاؤں گا. پریشانی کے عالم میں وہاں سے گزر رہا تھا تو ایک اور بندہ دیکھے گا وہ بھی بڑا پریشان ہے. یہ تو پہلے ہی پریشان ہے، اس کا سارا ذکر ابھی میں نے کیا. وہ دوسرا ہی بندہ ہوگا وہ بھی بڑا پریشان. ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے. تو یہ بندہ جو ایک نیکی تلاش کر رہا ہوگا یہ دوسرے بندے سے پوچھے گا کیوں پریشان ہے، وہ اس سے پوچھے گا تو کیوں پریشان ہے. تو یہ بندہ جو ایک نیکی تلاش کر رہا ہوگا یہ عرض کرے گا
کہ اے شخص میرے اعمال کا وزن ہو چکا ہے اور میرے نامہ اعمال میں صرف ایک نیکی کی کمی ہے. سب رشتہ داروں کے پاس گیا ہوں, سب قریبیوں کے پاس گیا ہوں, لیکن کسی نے مجھے اپنے اعمال میں سے نیکی نہیں دی. تو بتا تو کیوں پریشان ہے؟ تو وہ بندہ بڑا حیران کو جملہ بولتا ہے. وہ دوسرا بندہ کہتا ہے تو اس لیے پریشان ہے نا کہ تیرے نامہ اعمال کے اندر ایک نیکی کم ہے. میں وہ اس میدان معاشر میں بدنصیب شخص ہوں جس کے نامہ اعمال میں پوری زندگی میں ہے ہی صرف ایک نیکی, صرف ایک نیکی ہے میرے نامہ اعمال کے اندر. اور یہاں پر بندہ کوئی سوچ بھی سکتا ہے, حیران بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اس کو موقع ہی نہ ملا ہو نیکی کرنے کا, اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک بندے نے بہت زیادہ نیک اعمال کیے ہوں لیکن کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اعمال ضائع بھی ہو جاتے ہیں. وجہ بڑا جو بھی ہو, وہ بندہ عرض کرے گا تو اس لیے پریشان ہے نا کہ تیری ایک نیکی کم ہے. میں وہ بندہ ہوں کہ میرے نامہ اعمال میں ہے ہی صرف ایک نیکی. اب اس طرح کر, یہ میرے والی نیکی تو لے جا, کم از کم تو جنت میں چلا جا. میں نے تو کسی صورت میں جنت نہیں جانا, ہے ہی صرف ایک نیکی. تجھے ایک نیکی کی کمی ہے تو میری نیکی بھی تو لے جا اور کم از کم تو جنت میں چلا جا. وہ بندہ ادھر ہی اس کو چھوڑ کے اس سے نیکی لے گا, اس کو ساتھ ہی لے کر جائے گا, اس سے نیکی لے گا اور لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرے گا کہ یا اللہ یہ میں نیکی لے آیا ہوں, مجھے جنت میں داخل کر دیا جائے. اس بندے کا تذکرہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ نیکی کہاں سے لایا ہے, یہ کس نے نیکی تمہیں دی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کیا معاملہ ہوا ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا بتا نیکی کہاں سے لایا ہے. وہ بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ میدان محشر میں ایک بندہ ہے, اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے اور وہ اپنی ایک نیکی بھی مجھے عطا کر دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جا اسے بھی لے آ, تو بھی جنت میں چلا جا اور اپنے اس دوست کو بھی جنت میں لے جا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میدان محشر میں جب رب کی رحمت جوش میں آئے گی تو جو ایک نیکی والا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جنت عطا فرما دے گا. اس لیے دنیا میں نیکیوں کی قدر کریں. کوئی بھی ہمیں موقع ملے نیکی کرنے کا, ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیں. کہیں زبان سے نیکی ہو سکتی ہے, کہیں ہاتھ سے نیکی ہو سکتی ہے, کہیں پاؤں سے نیکی ہو سکتی ہے, کہیں کسی کے لیے مدد کر کے اس کی نیکی ہو سکتی ہے, کہیں ہم کسی کو سلام کر کے نیکی حاصل کر سکتے ہیں, نماز روزہ زکوٰۃ حج کے ذریعے نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ بہت سارے ذرائع ہیں. تو ایک ایک نیکی کی بھی بندہ قدر کرے. کھانے پینے میں بھی نیکیاں مل سکتی ہیں, چلنے پھرنے میں نیکیاں مل سکتی ہیں, اور راستے میں تکالیف کو دور کر کے ہم بھی نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں. یہ ایسے اعمال ہیں جو کل قیامت کے دن ہمارے لیے بخشش کا سما ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کر کے اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.